السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہمیں ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چلیں جی چلتے ہیں ایپیسوڈ 6 کی طرف، دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے ایپیسوڈ 6 میں۔ صبح کی تازہ ہوا پبلشنگ ہاؤس کی کھلی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ مہر نور اپنی میز پر بیٹھی کمپیوٹر آن کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن ابھی تک گزشتہ شام کے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ غازیان کے دفتر کے باہر سنی ہوئی باتیں، اپنے نام والی وہ خفیہ فائل اور غازیان کا بدلا ہوا چہرہ، سب کچھ اس کے دل میں بے شمار سوال چھوڑ گیا تھا۔ اس نے خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر ہر چند لمحوں کے بعد اس کی سوچیں پھر اسی راز کی طرف لوٹ جاتیں۔ اتنے میں آفس بوائے اس کی میز کے قریب آیا۔ مہر میم، سر نے آپ کو اپنی لائبریری میں بلایا ہے۔ مہر نے چونک کر سر اٹھایا۔ لائبریری میں؟ جی میم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سر نے فائل اٹھائی، گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا تو وہ چند لمحوں کے لیے وہیں رک گئی۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی، بلکہ جیسے کتابوں کی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ لکڑی کی خوبصورت الماریاں، سینکڑوں کتابیں، نرم زرد روشنی اور کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اس جگہ کو نہایت پرسکون بنا رہی تھی۔ غازیان کھڑکی کے قریب کھڑا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کر دیکھا۔ آ جاؤ مہر۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح ٹھہراؤ تھا۔ مہر آہستہ سے مسکرائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آفس میں اتنی خوبصورت لائبریری بھی ہے۔ غازیان نے کتاب بند کر دی۔ یہ میری پسندیدہ جگہ ہے۔ جب ذہن بہت تھک جائے تو میں یہیں آ جاتا ہوں۔ مہر نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ شاید اس لیے یہاں اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ غازیان نے پہلی بار محسوس کیا کہ مہر صرف لفظوں کو نہیں، جگہوں کے احساس کو بھی سمجھتی ہے۔ دونوں ایک بڑی میز کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ غازیان نے نئی فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ہماری نئی ناول سیریز کا ابتدائی خاکہ ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس میں اپنے خیالات بھی شامل کرو۔ مہر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ واقعی میری رائے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ غازیان ہلکا سا مسکرایا۔ اچھی کہانیاں ایک ذہن نہیں، دو مخلص سوچیں مل کر بھی لکھ سکتی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر مہر کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر آئی۔ کافی دیر تک دونوں کہانی کے کرداروں پر گفتگو کرتے رہے۔ جب بھی مہر کسی کردار کے جذبات بیان کرتی، غازیان خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ مہر صرف کہانیاں نہیں لکھتی، وہ کرداروں کو جیتی ہے۔ کچھ دیر بعد غازیان نے مہر کے سامنے رکھی ڈائری اٹھائی۔ اس میں ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہوئی تھی۔ یہ بھی تم نے لکھی ہے؟ مہر نے ہلکی سی شرمندگی سے سر ہلایا۔ جی، کبھی کبھی دل کی باتیں الفاظ بن جاتی ہیں۔ غازیان نے نظم دوبارہ پڑھی، پھر دھیرے سے بولا، تم جانتے ہو تمہاری تحریروں میں ایک عجیب سی بات ہے۔ مہر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی بات؟ غازیان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس کی بڑی بری آنکھوں میں ٹھہر گئیں۔ انہیں پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے لفظ سیدھا دل سے نکلا ہو۔ یہ سنتے ہی مہر کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرا دی۔ شاید اس لیے کیونکہ میں کہانیاں لکھتی نہیں، محسوس کرتی ہوں۔ غازیان کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور شاید اسی لیے تمہیں پڑھنے والا بھی تمہیں محسوس کرنے لگتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ کھڑکی سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے مہر کے لیے لمبے سیاہ بالوں کی ایک لٹ اس کے چہرے پر بکھیر دی۔ وہ جلدی سے اسے ہٹانے لگی۔ غازیان
بے اختیار بولا، رک جاؤ۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ غازیان نے میز پر رکھا ایک خوبصورت چاندنی رنگ کا بک مارک اٹھایا۔ اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، ایوری اسٹوری بگنز ود ہوپ۔ اس نے مسکراتے ہوئے بک مارک مہر کی طرف بڑھا دی۔ بال خود سنبھالو مگر یہ بک مارک رکھ لو۔ مہر نے حیرت سے پوچھا، یہ میرے لیے؟ ہاں۔ غازیان کی آواز میں خلوص تھا۔ ہر اچھے لکھنے والے کے پاس ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو اسے اس کے خواب یاد دلاتی رہے۔ مہر نے بک مارک دونوں ہاتھوں سے لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ میں اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی، غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مجھے یقین ہے ایک دن تمہارا نام بھی انہی کتابوں میں ہوگا جنہیں لوگ برسوں بعد بھی محبت سے پڑھیں گے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو اس پر مہر نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو اس پر سے زیادہ یقین رکھتا ہے جتنا وہ خود اپنے آپ پر رکھتی ہے۔ اسی لمحے دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ مگر اس خاموشی میں دو دل پہلے سے کہیں زیادہ قریب آ چکے تھے۔ چند لمحوں تک لائبریری میں خاموشی چھائی رہی۔ مہر نور اب بھی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بک مارک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایسا تحفہ تھا مگر نہ جانے کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک معمولی سا تحفہ تھا مگر نہ جانے کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے غازیان نے اسے صرف ایک بک مارک نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں پر اپنے یقین کی مہر دی ہو۔ غازیان نے خاموشی توڑی۔ تم جب مسکراتی ہو نا۔ وہ اچانک رک گیا۔ مہر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ غازیان نے ہلکا سا مسکرا کر بات بدل دی۔ لگتا ہے جیسے تمہارے سارے کردار زندہ ہو گئے ہوں۔ مہر بے اختیار ہنس پڑی۔ میں تو سمجھ رہی تھی اب کچھ اور کہیں گے۔ غازیان بھی پہلی بار دل کھول کر مسکرایا۔ اتنی آسانی سے دل کی باتیں نہیں کی جاتیں۔ یہ جملہ سنتے ہی دونوں کی نظریں ایک بار پھر مل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اسی دوران آفس بوائے کافی رکھ کر چلا گیا۔ غازیان نے ایک کپ مہر کی طرف بڑھایا۔ آج کافی میری طرف سے۔ مہر نے کپ تھاما۔ اور وجہ؟ غازیان نے ہلکے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ آج ہماری ٹیم نے پہلی بار ایک ایسی کہانی لکھی ہے جس پر مجھے فخر ہے۔ مہر کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اگر آپ کا اعتماد ساتھ رہے تو میں ہر کہانی پہلے سے بہتر لکھوں گی، غازیان نے دھیرے سے کہا۔ میرا اعتماد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ الفاظ مہر کے دل میں کسی دعا کی طرح اتر گئے۔ کافی ختم ہونے کے بعد دونوں لائبریری سے باہر نکلے۔ راہداری میں چلتے ہوئے مہر اچانک فرش پر پڑی ایک کتاب سے ٹکرا گئی۔ اس کا توازن بگڑنے ہی والا تھا کہ غازیان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنبھل کر۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ سے زیادہ فکر تھی۔ مہر نے نظریں اٹھائیں۔ غازیان کی گہری سیاہ آنکھوں میں پہلی بار اس نے اپنے لیے